ملک کی سیاست میں بالکل گمبھیر پن ہے اور اندھیرا نظر آ رہا ہے. حکومت بالکل سنجیدہ نہیں ہے، اور جو اس وقت صورتحال ہے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ دوسرے معاملات میں دیکھ لیں کہ بالکل عجیب و غریب صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول کو ٹھیک کریں، عوام کو ساتھ لے کے چلیں، اور ملک کی معیشت کی بحالی اس سے مشروط ہے اس سے کہ آپ کا ملک میں سیاسی ٹمپریچر کس حد تک نیچے آئے گا، اور اس کے بعد باہر سے لوگ آئیں گے. تو یہ لیکن حکومت تو بالکل مست ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے کسی بات کی اور کسی طرح کی. یعنی کہ آپ وزراء کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، رات کو جو ٹی وی شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی گفتگو کا اسٹائل دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے ان کو تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا ہے، اور عوام دن بدن بدتر حالات سے دوچار ہو رہے ہیں. لیکن آپ غوری دیکھیں صاحب اس میں ایک اور اینگل بھی نکلتا ہے کہ آپ لوگ پریشر ہی نہیں کریٹ کر پا رہے، ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، وہ شام کو آتے ہیں ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، جو دل کرتا ہے بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کا کوئی پریشر ہی نہیں ہے. تو یہ خامی تو آپ لوگوں کی بھی ہے. دیکھیں ہم تو اپنا پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ہم اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے پہلے بھی ایک پورا مرحلہ مکمل کیا تھا. پھر مولانا صاحب نے سیکنڈ مرحلہ بھی مکمل کر لیا ہے. اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، کراچی سے لے کے اپنا لاہور اور یہ دلی اور اسلام آباد ہر جگہ جو ہمارے ساتھی ہیں جو کارکن ہیں ان کو اسٹریٹجی بتا رہے ہیں کہ بھائی کیوں ہم آنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد، یا ہم کیوں احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، وجہ کیا ہے. دیکھیں جب تک آپ کو مطمئن نہیں کریں گے کارکن کو روڈ پہ نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے. جیسے کہ آپ پی ٹی آئی پہ ایکسپیرینس دیکھ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آ جاؤ، پھر وہ جتنے آتے ہیں کچھ آگے حکومت جو رویہ کرتی ہے بغیر کسی اسٹریٹجی سے بغیر کسی اس سے، تو پھر وہ یہ سارے مسائل تو پیدا ہوتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور ہم نے اس کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد ہم آپ کو روڈوں پہ نظر آئیں گے. ہم پریشر دیں گے تو یہ ٹھیک ہوگا. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اپوزیشن کا دباؤ آئے گا، اپوزیشن کا پریشر آئے گا تو حکمرانوں کے رویے اور ٹھیک ہوتے ہیں. اچھا تو میں اسلم غوری سمجھتا ہوں کہ صاحب، ہمارے اسلم انشاءاللہ غوری صاحب، بہت بڑے بڑھ رہے ہیں. جی 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 آپ کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں اور بڑے آپ وثوق خبریں بھی ہوتی ہیں اور باخبر ہیں آپ. یہ جو ایک دم شور مچ گیا ہے، مچنا شروع ہو گیا ہے، قومی حکومت، ٹیکنوکریٹس، فلاں فلاں، اس میں کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جان بوجھ کے ایک یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے؟ اور دوسرا یہ جو آپ خطے کی صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ اپوزیشن لیڈر کا تقرر آپ کو کل ہوتا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ ان دونوں چیزوں پہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں اپوزیشن لیڈر کا جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ یہ جس طرح یہ ٹال مٹول کر رہے ہیں، جو جس طرح لٹکا رہے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کریں گے. اگر کرنا ہوتا تو آج ہی اعلان کر دیتے، آج تو انہوں نے اپنا پروسیس پورا کر لیا تھا. مسئلہ کیا تھا، کس سے پرمیشن لینی ہے، کل بھی لگے رہے اسی کام پہ. تو پہلے تو پاکستان میں میرا خیال ایسا کوئی ایکسپیرینس پچھلا تو نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس طرح سے کوئی اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہو. تو اگر انہوں نے کرنا تھا تو کر دیتے. لیکن ابھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ مخلص ہے، حکومت مخلص ہے، یا آپ سمجھے کہ اسپیکر آفس مخلص ہے کہ اس سے کوئی اناؤنس کر دے. اب دیکھتے ہیں آنے والا کل کیا کہتے ہیں ہمیں. جہاں تک آپ نے پہلا سوال کیا، صورتحال بالکل عجیب و غریب ہے. 28ویں ترمیم آپ لانا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ لوگوں کو دباؤ میں لا رہے ہیں، پارٹیوں کو دباؤ میں لے رہے ہیں. اسی کا ایک سلسلہ آج آپ نے دیکھا، بلاول بھٹو صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں اپنی کارکردگی دکھائی 17 ماہ کی، کیونکہ انہیں اپنی حکومت پر دباؤ ڈے بائی ڈے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو مجبور ہو گئے کہ اپنی کارکردگی دکھائیں، اور مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے کارکردگی بھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں دکھائی. وہاں آ کے بتایا کہ جی ہم نے یہ تیر مارا ہے 17 سال میں. تو اس وقت صورتحال 28ویں ترمیم کی طرف ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو دباؤ میں لا رہے ہیں. جو اس وقت حکمران ہیں، جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں، جو مزے کر رہے ہیں، ان سے اپنی باتیں کچھ بڑے لوگ منوانا چاہتے ہیں. جو ترمیم تیار کرتے ہیں، تیار کر کے ان کو دیتے ہیں کہ اس کو پاس کرو، وہ کچھ چیزیں ایسے بنوانا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری افراتفری ملک میں پھیلائی ہوئی ہے. اور وہ دیکھیں نا، وہ مرتا کیا نہ کرتا بھی ہوگا، ترمیم ہونے کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے. پھر ہو سکتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں وہ باتیں درست ثابت ہو جائیں. نہیں، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ ہم نے تو ہمارے فرمانے سے کچھ نہیں. آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ خبر آپ کے پاس آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 28ویں ترمیم کے لیے ساری تگدد ہو رہی ہے، اور اس میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ اسی طرح یہ کام اسی طرح پہ کام کریں گے سارے. دیکھیے گا آپ، ہو جائے گی یہ تیار. بس تھوڑا کچھ یہ بھی منوا رہے ہیں، کچھ یہ بھی دباؤ میں ہے. کبھی کراچی کے میئر کو بھی نئے اپنے نوٹس دے دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں نا جی. اور پہلے ایک پرمیشن دے دیتے ہیں کہ سی ایم کے پی کے کو بلا کے اس کی ٹوپی بھی پہنا دیتے ہیں، اس کے اجرک بھی ڈال دیتے ہیں. پھر جب کہیں اور سے دباؤ آتا ہے پھر چیخیں نکلتی ہیں. پھر اس غریب کا حیدرآباد سے واپسی پہ راستے بھی بند کر دیتے ہیں رات کے اندھیرے میں. پھر سیکورٹی بھی بھول جاتے ہیں، چاہے اس کو کچے کا ڈاکو اٹھا کے لے جاتے ہیں.
تو یہ ساری صورتحال جو پھر اس کے بعد راستے بعد آئی، تو مجھے پتا چلا IGC نے ان پولیس افسروں کو معطل کر دیا ہے، ان کو ٹرانسفر بھی کیا ہے، کچھ کو معطل بھی کیا ہے کہ یہ وہاں تک کہ جلسہ گاہ تک وہاں عوام پہنچے کیسے PTI کے لوگ. تو یہ ساری صورتحال تو نظر آ رہا ہے کہ یہ کسی دباؤ اور پریشر میں حکومتیں کام کر رہے ہیں اس وقت. جی ثاقب صاحب. اچھا غوری صاحب، ڈائریکٹ کویسچن میں کرتا ہوں کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں آپ آن بورڈ تھے، ساری چیزیں چلتی رہیں. پھر 27ویں آئینی ترمیم میں ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی ایک طویل ملاقات کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے. اس میں یقینی طور پر انہوں نے ڈسکس کی چیزیں. اب 28ویں کی بھی ہم جو ہے جس طرح آپ اس کو کنفرم کر رہے ہیں، تو کوئی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کوئی اپوزیشن سے یا حکومتی کسی طرف سے آپ کو کچھ کمیونیکیٹ کیا گیا ہے؟ ایک سوال ہے میرا یہ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 26ویں ترمیم میں مجھے یاد پڑتا ہے جو فیور کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اس کے پیچھے کچھ امینڈمنٹس آپ نے بھی کروائی تھیں، اس میں سود کے خاتمے اور اس طرح کی کوئی اور چیزیں بھی تھیں. مدارس کے حوالے سے امپلیمنٹیشن تھی اس کی جی ہاں، اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کچھ ہوا ہے ابھی تک؟ اگر نہیں ہوا تو کیا JUIF اس کو کوئی فورس کرے گی کہ اس کو امپلیمنٹ کریں؟ اگر نہیں کرتے تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ دیکھیں، ہم یہ جو مولانا صاحب پروگرام کر رہے ہیں، جو احتجاج کا ہم پلاننگ کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے یہی تو چیزیں ہیں ساری کہ جو انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی 26ویں ترمیم پہ. جیسے ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی، اور ہمیں تو شرعی عدالت کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ اس میں آئینی ترامیم کی گئی ہیں، اور اب تو شرعی عدالت سے شاید بلڈنگ بھی واپس لے لی گئی ہے. تو اس طرح بہت سی اسلامی نظریاتی کونسل کو کچھ ہم نے مضبوط کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو تھی اس وقت طے ہوئی تھی اور ساری آئین کی ترمیم کا حصہ بنی تھی، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد کہیں بھی نظر نہیں ہو رہا. اسی طرح ایک مدارس کا بل بعد میں علیحدہ پاس کیا تھا ان لوگوں نے، اس پہ بھی کہیں بھی عمل درآمد نظر نہیں آ رہا، بلکہ لوگوں کو زبردستی بازو مروڑ کے ان کو جو سرکاری انہوں نے وفاق بنائے ہوئے اس میں زبردستی لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ اس میں جا کے اپنے رجسٹریشن کرائیں. تو حکومتی رویہ جو ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا، خود بخود شاید یہ جانا چاہتے ہیں، اپنے اسباب خود پیدا کر رہے ہیں کہ اپوزیشن شور مچائے اور اپوزیشن روڈوں پہ آئے، اور پھر یہ شاید اپنے جانے کے اسباب خود پیدا کر رہے ہیں یا کسی کو کروا رہا ہے. غوری صاحب، وہ 28ویں ترمیم کا بھی کوئی پیغام ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو نہیں آیا آپ کے پاس، کوئی اپوزیشن یا ابھی تک کی طرف سے؟ دیکھیں، وہ 26ویں ترمیم میں ان کی مجبوری 26ویں ترمیم میں ان کی مجبوری تھی، ان کے پاس فگر پورے نہیں تھے، ان کے پاس پارلیمنٹ میں اکثریت نہیں تھی، تو اس لیے وہ مجبوراً ہمارے پاس آئے اور ہماری ان سے بارگیننگ ہوئی، اور ان کو اس میں بڑا تکلیف بھی ہوئی، کیونکہ وہ ساری جو ان کی پلاننگ تھی اس کو ہم نے پس پش ڈالا، اور پھر ان کو وہ سارا کچھ 27ویں ترمیم میں لانا پڑا. اور پھر 27ویں ترمیم میں انہوں نے جس طرح سے اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جبری طور پہ سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، میں عدالتوں کے اس پہ بات تو نہیں کروں گا، مناسب بھی نہیں ہے، لیکن جس طرح انہوں نے اپنی اکثریت بڑھا لی ہے اسمبلی میں. اور ابھی تو پچھلے ہفتے کہ میں عجیب لطیفہ دیکھ رہا تھا لاہور میں کہ ایک MPA کی سیٹ پہ الیکشن ہوا، تو وہ جو PTI نے تو بائیکاٹ کیا تھا، سب نے بائیکاٹ کیا تھا، صرف ایک چھوٹی پارٹی تھی 1500 ووٹ لینے تھی، اس کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کو راستے میں اغوا کر لیا گیا اور اس طرح سے MPA بلا مقابلہ کروا لیا. تو اس طرح سے یہ اپنی اکثریت بنا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اور جب ان کے پاس اکثریت آ گئی ہے تو اس وقت میرا خیال ضرورت ان کو صرف رہ گئی ہے پیپلز پارٹی کی.